ناظرین، یقیناً تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو بے شمار ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا۔ اس رب کریم کی نعمتیں اتنی وسیع ہے کہ اگر انسان انہیں شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگوں اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت اولاد بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد یہ محض انسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی عطا، اس کی بے پایہ رحمت اور کامل حکمت کا ایک روشن مظہر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باج بنا کر اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یقیناً آسمان اور زمین کی بادشاہ، آسمانوں اور زمین کی ملکیت یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جیسا چاہتا ہے، جس طریقے کی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے رب العالمین پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ یہب من یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹی عطا کرتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے باج بنا کر اس نعمت سے محروم کر دے۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو تقسیم بتائی ہے، یہ جو فرق اور تفاوت ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت اس تفاوت الہی کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ یہی فرق اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی رکھی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں عطا کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے عطا کیے، جناب علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے اور بیٹی دونوں عطا کیے۔ اسی طریقے سے یحییٰ بن زکریا کو اللہ رب العالمین نے بے اولاد رکھا، یہ بات پیغام دینے کے لیے کہ اے انسانوں، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، اسی تقسیم کو تمہیں راضی ہونا ہے۔ اگر تمہیں صرف اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے یا دونوں دے یا کوئی بھی چیز نہ دے، تمہیں راضی ہونا ہے، کیونکہ یہی اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسر قرآن ابن عطیہ اپنی تفسیر المحرر الوجیز میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا تاکہ سماج کے اندر، قوم کے اندر، معاشرے کے اندر عورتوں کے مقام مرتبے کو بلند کیا جائے، عورتوں کے حقوق کو اجاگر کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت ہر عہد اور ہر دور میں ظلم و جبر، تشدد اور جاہلیت کا شکار رہی ہے۔ اسلام کے علاوہ تاریخ انسانی کا ہر معاشرہ عورتوں کو ان کے حقوق فراہم کرنے سے محروم رہا ہے۔ عورت کی تخلیق کو کبھی مردوں کے لیے کمرہ بتایا گیا، کبھی بیٹی کی پیدائش کو زمانے جاہلیت میں منحوسیت سے تعبیر کیا گیا، لیکن اسلام نے جب اس دنیا میں قدم رکھا، مکہ کی سرزمین سے اعلان کر دیا گیا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اسلام نے عورت کو جب عورت کی شکل میں ڈھالا تو کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اسی ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے عورت کو جب عورت کے روپ میں ڈھالا تو کہا دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دنیا کی سب سے بہترین چیز، اس دنیا کی سب سے عمدہ چیز نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے، پرہیزگار عورت ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے عورت کو جب بیٹی کا روپ دیا تو کہا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار، کہ اگر کوئی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اپنی بیٹی کو دینی تعلیم دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے شخص کو
जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, औलाद ये जिंदगी की बहुत अजीम नेमत है। जिसे औलाद मिल गई, यकीन समझिए उसे एक अजीम नेमत मिल गई। जो औलाद से महरूम है वो एक नेमत से महरूम है, और उस महरूमी का एहसास उसे जिंदगी भर तड़पाते रहता है। कुरान कहता है कि औलाद दुनिया की जीनत है। कुरान कहता है कि औलाद घर की रौनक है। कुरान कहता है कि औलाद जिंदगी की बहार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल-मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि ऐ लोगों, दुनिया की जीनत, दुनिया की चमक दमक, दुनिया की रौनक ये माल और औलाद के जरिए बाकी है। तो मेरे भाइयों, औलाद इस कायनात की बहुत अजीम नेमत है। जब औलाद इतनी अजीम नेमत है, रब्बे करीम की तरफ से इतनी बड़ी अमानत है, तो हर वालिदैन की अवलीन जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की दीनी तरबियत करे। और औलाद ये सिर्फ वालिदैन की आंखों की ठंडक नहीं, बल्कि एक सालेह माशरा, एक मजबूत उम्मत और इसी तरीके से रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने कुरान करीम के अंदर बार बार औरतों की औलाद की तरबियत को उजागर किया है, औलाद की तरबियत का हुक्म दिया है। अगर आप कुरान करीम का मुताला करें तो आपको मालूम होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई कई मकामात पर अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को जिक्र किया, अंबिया अलैहिस्सलाम के उन नसीहतों को जिक्र किया, जिन नसीहतों के जरिए उन लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत की, जिन नसीहतों के जरिए उन लोगों ने अपने बच्चों को अक़ीदा तौहीद सिखाया, जिन नसीहतों के जरिए उन लोगों ने अपने बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत, नबी की मारिफत, दीन की मारिफत सिखाई। मकसद ये था कि इस दुनिया के अंदर मुसलमान उन्हीं नसीहतों की रोशनी में अपने बच्चों की तरबियत कर सके। खुसूसियत के साथ हज़रत लुक़मान की नसीहत ये इस बात की रोशन दलील है कि हर बाप को जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, हर जिम्मेदार को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है, अल्लाह ने आपको बेटी दी है, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, कि आपकी अवलीन जिम्मेदारी है कि आप उनकी दीनी तरबियत करें। आप उन्हें बताएं उनका पालनहार और परवरदिगार कौन है, आप उन्हें बताएं अल्लाह ने उन्हें क्यों पैदा किया। तो मेरे भाइयों, ये औलाद इस दुनिया की बहुत अजीम नेमत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें औलाद की तरबियत का हुक्म क्यों दिया? हम कुरान करीम में बार बार औलाद की तरबियत पर जोर क्यों दिया गया? इसलिए कि रब्बे कायनात ने खुद मोमिनों को मुखातब करते हुए, मुसलमानों को मुखातब करते फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ मोमिनो, अरे वो लोगों को ईमान लाए हो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, अपने घर वालों को उस जहन्नम से बचा लो जिस जहन्नम की ईंधन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इंसान और पत्थर है। और जहन्नम के ऊपर अल्लाह ने कहा इतने सख्त किस्म के फरिश्ते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करते हैं, वही काम करते हैं जिस काम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आले औलाद को, बच्चों को, नई नस्लों को इस्लामी उसूलों में ढालने का जो हुक्म दिया है उसका माना यह है, हजरत अली कहते हैं इस आयत करीमा का मतलब यह है अद्दिबूहुम वअल्लिमूहुम, कि ऐ लोगों तुम अपने बच्चों को अदब सिखाओ, ऐ लोगों तुम अपने बच्चों को सिखाओ कि जब चलना है तो कैसे चलना है, खाना कैसे खाना है। तुम अपने बच्चों को सिखाओ कि बड़ों के साथ कैसा सलूक करना है। तुम अपने बच्चों को सिखाओ कि एक माँ जब तकलीफ की वक्त होती है तो उसको तकलीफ को कैसे दूर करना है, बाप के मुकाम को कैसे पहचानना है। अगर ये सारी चीजें तुम नहीं सिखाओगे तो तुम्हारे बच्चे गलत सोहबत पाके बिगड़ जाएंगे, समाज के अंदर, कौम के अंदर, माशरे के अंदर वो अपनी शनाख्त खो बैठेंगे। इसी तरीके से कहा वअल्लिमूहुम, सिर्फ सिखाना काफी नहीं है, वअल्लिमूहुम तुम उन्हें दीन सिखाओ, रब्बुल आलमीन की मारिफत सिखाओ, तुम उन्हें बताओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कैसे करनी है, तुम उन्हें बताओ नबी करीम को अपना रसूल कैसे तस्लीम करना है। उनको बताया जाए कि 55 नमाजों की पाबंदी क्यों जरूरी है, उनको बताया जाए कि ज़कात की अदायगी क्यों जरूरी है, उन्हें बताया जाए कि मोहब्बत रसूल क्यों जरूरी है, उन्हें बताया जाए कि असहाबे रसूल से मोहब्बत करना, उनके मुकाम को पहचानना, उनकी ताज़ीम करना क्यों जरूरी है। इन्हें बताया जाए कि कुरान की तालीमात क्या है, कुरान हमसे किन बातों को तकाजा करता है। इसी तरीके से उन्हें बताया जाए कि वो कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों पर चलकर
ہم اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، جن راستوں پہ چل کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کا یہی معنی اور مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ، تو کیسے بچاؤ گے؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اہلیکم بالبر ینجیکم اللہ من النار۔ اگر یہ تین کام تم کرو گے تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچا لیا۔ سب سے پہلا کام حضرت ابن عباس کہتے ہیں اعملوا بطاعت اللہ، سب سے پہلے تم خود اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے احکامات پہ چلو، جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے ان کاموں سے رک جاؤ۔ واتقوا معاصی اللہ، اور برائی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی اور منکر کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور تیسری اہم ذمہ داری یہ ہے وَأَمِرُوا أَهْلِكُمْ بِالذِّكْرِ، کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیویوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر کا حکم دو، انہیں نماز کی تعلیم دو، انہیں بتاؤ کہ جو مولا ہمیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کیسے کی جائے، اس کے نبی کو کیسے جانا جائے، اس کے شریعت پہ کیسے چلا جائے۔ اگر یہ تین کام تم کرتے ہو تو حضرت علی نے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں یُنَجِّیکُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اے لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے دور کر دے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ تو میرے بھائیوں اس لیے اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ تربیت اولاد اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کل قیامت کے دن ہر ذمہ دار انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے سامنے کھڑا کر کے اس ذمہ داری کا سوال کرے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اسی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ کل اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا آپ نے اپنے بچوں کو کون سا دین سکھایا تھا، میری پہچان کیسے کرائی تھی، میرے نبی کی پہچان کیسے کرائی تھی، نماز کا کون سا طریقہ بتایا تھا، شریعت اسلامیہ پہ چلنے کے لیے، شریعت اسلامیہ پہ لانے کے لیے، ایک سچا اور پکا مسلمان بنانے کے لیے تم نے کون سی محنت کی تھی، کون سی قدم کیے تھے، کون سے طریقے اختیار کیے تھے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے بچوں کو دینی تربیت میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو ہماری اور آپ کی ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں دین سکھائیں۔ میرے بھائیوں اولاد کی تربیت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اولاد والدین کے لیے جنت میں دخول کا ذریعہ ہے، اسی اولاد کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويأمرهن ويؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة۔ البتہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگوں اگر تمہارے پاس، تم میں سے کسی کے پاس تین بیٹیاں ہوں اور ان تینوں بیٹیوں کے رہنے سہنے کا انتظام کرے، ان پر رحم کرے، شفقت کا معاملہ کرے، ان کے کھانے پینے کا انتظام۔ اگر کسی کے پاس تین بیٹی نہ ہو، صرف وہی بیٹی ہو، تو کیا یہ بشارت اس کے لیے بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اگر صحیح تربیت کرے گا، دینی سانچے میں ڈھالے گا، میری معرفت کرائے گا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائے گا، تو ایسا آدمی جنتی ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں فَأَبَعْدُ الْقَوْمِ أَنَّ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً، کاش اللہ کے نبی سے یہ بھی سوال کر لیا جاتا کہ اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس صرف ایک بیٹی ہو، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، دیندار بناتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لَقَالَ وَاحِدَةً، اگر تم میں سے کسی کے پاس ایک بیٹی بھی ہے اور اس کی اچھی تربیت کیا ہے، دیندار بنایا ہے، اس کے اندر تقویٰ پیدا کیا ہے، اس کے دل میں عقیدت توحید کو مضبوطی سے بیٹھا دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی جنتی ہے۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی بشارت ہے، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے اولاد دیا اور ان کے صحیح معنوں میں تربیت کی ہے۔ میرے بھائیوں تربیت اولاد کی تربیت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اولاد والدین کے لیے اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ انتقال والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کا فائدہ والدین کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی نے کہا
جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا تین ایسی چیز ہے جو انسان کو مرنے کے بعد اس کے قبر میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کی تھی۔ دوسری چیز بتائی او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے کہا ولد صالح يدعو له، وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے ان کی دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے دربار میں جب ہاتھ اٹھائے تو ان کی مغفرت کی دعا کرے، ان کی بخشش کی دعا کرے، اپنے والدین کا نام لے کے اللہ کے حضور ہوتا ہے، دل ملاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے والدین کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے والدین کو بخش دیتے ہیں، ایسے والدین کو جہنم سے نکال کے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انہی والدین انہی اولاد کے ذریعے اگر تم نے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے، بچوں کو صحیح دین سکھایا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت بتائی ہے، تو انہی اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ والدین کے درجات کو جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يرفع بالعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي من أين لي هذا فيقول باستغفار ولدك لك۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کے مقام مرتبے کو بلند کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، تو بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کر بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے من أين هذا لي، اے اللہ اچانک میری عزت کی جا رہی ہے، میرے مقام مرتبے کو بڑھایا بھی جا رہا ہے، جنت کے اندر میری تعظیم کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں باستغفار ولدک لک، کہ دنیا کے اندر تیرا بیٹا تیری بیٹی تیری مغفرت کی دعا کرتی ہے، جس بیٹے کو تو نے دین سکھایا تھا، جس بیٹی کو تو نے بتایا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، جس بیٹی کو تو نے بتایا تھا نماز کی پابندی کتنی ضروری ہے، وہی تیرا بیٹا نمازوں کے بعد نمازوں سے پہلے مسجدوں میں آ کے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہہ کے تجھے یاد کرتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مولا میرے والدین کے درجات کو بلند کر دے، اس لیے آج جنت میں تیرے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے، تجھے عزت دی جا رہی ہے، تیری تکریم کی جا رہی ہے۔ یہ عزت صرف اس لیے ہے، یہ تکریم صرف اس لیے ہے کہ تو نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی تھی، تو نے اپنے بچے کو دیندار بنایا تھا، تو نے اپنے بچے کو دنیا کی چمک دمک سے دور رہ کے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ تو میرے بھائیوں اولاد تربیت اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اس کے بعد ایک انسان سماج کو دیکھ کے ماحول کو دیکھ کے اپنے ماں باپ کے طور طریقے کو دیکھ کے اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل انسان تربه على الفطرة وبعد ذلك أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كان مسلمين فمسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر انسان تربیت فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس انسان کو پیدا ہوتا ہے وہ ساری برائیوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، سارے خرافات سے پاک و صاف ہوتا ہے، وَأَبَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دیں، چاہے اسے نصرانی بنا دیں، چاہے اسے مجوسی بنا دیں، فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، لیکن اگر یہ والدین صحیح معنوں میں مسلمان تھے، اگر یہ والدین صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اگر یہ والدین صحیح معنوں میں توحید پر قائم دائم تھے، اگر یہ والدین صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے احکامات پر چلنے والے تھے، تو یہ بچہ بھی اپنے والدین کو دیکھ کے نمازوں کی پابندی کرتا ہے، یہ بچہ بھی اپنے والدین کو دیکھ کے شرک سے دور بھاگتا ہے، یہ بچہ بھی اپنے والدین کو دیکھ کے اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہے، نبی کی تعظیم کرتا ہے، صحابہ کے مقام مرتبے کو پہچانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں، دینی تربیت کریں، دینی ڈھانچے میں ان بچوں کو ڈھالا جائے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ تربیت کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ بچے کے ذہن و قلب میں سب سے پہلا کون سا درس اور کون سا سبق ڈالا جائے جس سے بچے کی پوری زندگی سمجھ جائے؟ تو میرے بھائیوں تربیت کا سب سے پہلا زمینہ توحید ہے۔ بچے کو توحید سکھائی جائے، بچے کو رب العالمین کی معرفت بتائی جائے، بچے کو بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا رازق ہے۔ بچے کو بتایا جائے کہ وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، بچے کو بتایا جائے اسی کے قبض و قدرت میں موت اور زندگی ہے، بچے کو بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ میرے بھائیوں توحید اس لیے ضروری ہے، سب سے پہلے بچے کو توحید اس لیے سکھایا جائے کیونکہ سلف صالحین
کہا کرتے تھے مثل الذی یتعلم العلم مثل الذی یتعلم العلم فی صغرہ کالنقش علی الحجر. سلف صالحین کہتے ہیں اگر بچے کو بچپن میں چھوٹے میں کوئی چیز سکھا دی گئی, کوئی چیز بتا دیا گیا, کسی چیز کی تعلیم نہیں دی گئی, کالنقش علی الحجر, تو گویا کہ تم نے پتھر پہ کوئی چیز لکھ دی ہے. میرے بھائی, پتھر پہ لکھی ہوئی چیز بہت آسانی سے نہیں لکھتی ہے, بہت لمبے وقت تک باقی رہتی ہے. اسی لیے اسلام نے ہمیں اولاد کو حکم دیا کہ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو سب سے پہلے توحید سکھائیں, تاکہ آگے چل کر یہ بچہ ایک سچا موحد بنے, آگے چل کر یہ بچہ شرک کی غلاظت کو پہچان سکے, آگے چل کر یہ بچہ جان سکے کہ میرے فائدے کی چیز کون سی ہے, میرے نفع کی چیز کون سی ہے, وہ کون سے کارنامے ہیں جن کو اگر میں کروں گا تو ہلاک و برباد ہو جاؤں گا, وہ کون سے کام ہیں جن کو اگر میں کروں گا تو اللہ کی عزت و تکلیف ہوگی. میرے بھائیوں, یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بچے کی تربیت کی, اپنے بچے کو نصیحت کیا, تو سب سے پہلے اپنے بچے کو نماز کی تعلیم نہیں دی, اپنے بچے کو زکات کی تعلیم نہیں دی, بلکہ سب سے پہلے عقیدے توحید سے آغاز کیا, اپنے بچے کو توحید سکھایا اور کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بیٹھاتے ہیں, معصوم بیٹا ہے, دنیا نہیں دیکھا ہے, لیکن اس بیٹے سے کیا کہتے ہیں, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, اے میرے بیٹے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا. اور وجہ بھی بتائی کیونکہ شرک اس کائنات کے اندر, اس روئے زمین پہ سب سے سنگین جرم ہے, سب سے گھناؤنا جرم ہے, ایسا جرم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, کہ لوگوں سن لو, اگر تم شرک کرو گے تمہارے بال بچے شرک کریں گے, تمہارا خاندان شرک کرے گا, تمہارا معاشرہ شرک کرے گا, تو اللہ نے اعلان کر دیا ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے, ایسے لوگوں کے لیے بخشش نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ شرک کی غلاظت ہے, یہ شرک کی قباحت ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو عقیدے توحید سکھائیے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب ایک چھوٹا سا لڑکا تھا, اللہ کے نبی کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی مجھ سے کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, واعلم ان الامة لن اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الاقلام وجفت الصحف. یہ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس کی تربیت کی. عبداللہ بن عباس چھوٹے سے تھے, عبداللہ بن عباس سے اللہ کے نبی کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات, اے بچے, اے لڑکے سن لے, میں تجھے کوئی بات بتانے جا رہا ہوں, چند کلمات تجھ سے کہنے جا رہا ہوں, اپنے ذہن دماغ میں بیٹھا لے, زندگی کے ہر مراحل میں ان کلمات کو یاد رکھنا. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس سے کہا احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے عبداللہ بن عباس, ابھی تم بچے ہو, چھوٹے ہو, تم نے دنیا نہیں دیکھی ہے. عبداللہ بن عباس سن لو, اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, تم اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. میرے بھائیوں, اللہ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم اللہ کے توحید کی حفاظت کرو گے, اللہ کی دین کی حفاظت کرو گے, اللہ کے عوامی کی حفاظت کرو گے, اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے, اللہ کے نواہی سے دور رہو گے, تو تم مشکلات میں, پریشانیوں میں, آفتوں میں, مصیبتوں میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اس کے بعد دوسری بات, اس عقیدے توحید کے تعلق سے اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس سے کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. عبداللہ بن عباس سن لو, اگر تمہیں کوئی مصیبت آئی, پریشانی آئی, کوئی چیز مانگنا ہو, تمہیں مال کی ضرورت ہو, علم کی ضرورت ہو, اولاد کی ضرورت ہو, جو بھی ضرورتیں ہو, تم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھانا, اسی کے وقت اپنے پریشانی کو ٹیک دینا, تم اللہ سے سوال کرو, اللہ تمہاری سوالات کو پوری کرے گا, تم اللہ سے مدد مانگو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس سے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. عبداللہ بن عباس سن لو, اپنے ذہن میں اس بات کو بیٹھا لو, اگر دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں, دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں, تمہیں نفع پہنچانا چاہیں, تمہیں دنیا کا سب سے سپر آدمی بنانا چاہے, عبداللہ بن عباس سن لو,
तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकती है, फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, मगर उतना जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। उसके बाद कहा वलवी जिताऊ अला इन यदुरुका बिशैइन लन यदुरुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैका। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ये भी सुन लो, अगर दुनिया के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ आ जाएं, तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, तुम्हें बर्बाद करना चाहे, तुम्हें बदनाम करना चाहे, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास अपने ईमान को इतना मजबूत करो, अल्लाह पर इतना भरोसा होना चाहिए कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। कि मेरे भाइयों, ये तरबियत अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की। अब्दुल्लाह बिन अब्बास बहुत छोटे थे, लेकिन कितनी अजीम बात अल्लाह के नबी ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को बताई। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहा, इसी तरीके से अगर हम कुरान और हदीस का मुताला करें, कुरान और हदीस को पढ़ें, तो हमें मालूम होगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने बच्चों को इसी अकीदे तौहीद की तालीम दी, शिर्क से डराया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं, दावा से दुआ करते हैं, कहते हैं जुनुबनी व गनीम अन नाबिदुल अस्नाम, इलाही तू मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचा ले। मेरे भाइयों, ये दुआ किसी मामूली इंसान की नहीं थी, ये दुआ उस नबी की थी जिस पर रब्बुल आलमीन ने इमामुल मुवहिदीन कहा, इमामुल खुलफा कहा, अबुल अंबिया के नाम से मुखातब किया। वो नबी अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में शिर्क से इतना डरा हुआ है, आज का मुसलमान शिर्क से बेखौफ घूमता है। मेरे भाइयों, आज के दौर में शिर्क से ज्यादा डरने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि हम इब्राहीम से ज्यादा अपने आप को शिर्क से डराएं, अपने बाल बच्चों को शिर्क से डराएं। आज सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए शिर्क को एक खूबसूरत नाम देके, वसीले का नाम देके, रूहानियत का नाम देके, इत्तेहाद इत्तेफाक का नाम देके मुसलमानों के ज़हनों में डाला जाता है। अल्लाह की इबादत में औलिया को और नेक लोगों को शरीक और पार्टनर बनाया जाता है। नतीजा यह है कि हमारा नौजवान, जिसको हमने अकीदा नहीं सिखाया, जिसको हमने बचपन में तौहीद की तालीम नहीं दी, जिसको हमने बचपन में बताया नहीं कि शिर्क संगीन जुर्म है, शिर्क के करीब नहीं जाना, वही नौजवान उस लपेटे में आके शिर्क कर बैठता है, अपने दीन को बेच देता है। तो मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि शिर्क की कबाहत को, शिर्क की गलाजत को हम पहचाने। आप देखिए, इसी वालिदैन के बच्चों की तरबियत में सबसे अहम किरदार अगर किसी का है तो वालिदैन का है। अगर वालिदैन सही मानों में चाहते हैं कि उनका बेटा नमाजी बन जाए, तो पहले उनको नमाजी बनना पड़ेगा। अगर वालिदैन चाहते हैं उनका बेटा सच बोलना सीखे, तो पहले उनको सच बोलना पड़ेगा। आप हजरत इस्माइल को याद कीजिए। हजरत इस्माइल पैदा होते हैं, हजरत इब्राहिम इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को उठा के एक ऐसी वादी में डाल के आ जाते हैं जहाँ पे ना कोई मकतब था, ना कोई मदरसा था, ना कोई स्कूल था, ना कोई बस्ती थी, ना कोई लोग थे, लेकिन इसी सुनसान वादी में हाजरा ने माँ का वो किरदार अदा किया। हाजरा ने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बना दिया। उसी हाजरा ने इस्माइल के दिल में ईमान की सी ताकत पैदा कर दी, ईमान की सी कुव्वत पैदा कर दी, अल्लाह की सी मोहब्बत पैदा कर दी कि जब बाप इब्राहिम आके कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा मनामी अन्नी अब्बा, अरे मेरे बेटे, अल्लाह के नाम में तुझे कुर्बान करना चाहता हूँ। 8-10 साल का इस्माइल क्या जाने, लेकिन माँ ने इसी तरबियत की थी। माँ ने अल्लाह की अज़मत को, अल्लाह की दीन की मोहब्बत को ऐसा पैदा किया था कि बेटी ने फौरन कहा या अबती फरमाऊमा सतजुदनी इंशाअल्लाह, क्या है मेरी माँ, अरे मेरे बाप, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कुर्बानी चाहता है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाइयों, यह हाजरा की तरबियत का नतीजा था। जरूरत इस बात की है कि हर माँ अपने बच्चे की सही मानों में तरबियत करे, अपने बच्चों को दीनदार बनाए, अपने बच्चों को तक़वाशार बनाए। इसी तरीके से हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है कि अपने बेटे हज़रत अनस बिन मालिक को जब वो छोटे थे बोलते थे, अनस बिन मालिक से उनकी माँ बार बार कहती थी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कुल अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि ऐ अनस, अभी तुम टुकराती जुबान से बोलते हो, अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हो, लेकिन सबसे पहला 10 मैं देती हूँ कि ऐ अनस, अल्लाह की वहदानियत का इक़रार कर लो, ऐ अनस, अल्लाह के नबी को रसूल मान लो, इस अक़ीदे को मजबूत कर लो। दुनिया की सारी मुश्किलात, सारी की सारी परेशानियां तुम्हारे सामने ही मालूम होगी। तो मेरे भाइयों, जरूर इस बात की है कि हम बच्चों की जब तरबियत करें तो सबसे पहले अक़ीदे तौहीद पे करें, उनके तौहीद को मजबूत करें, उनके अक़ीदे को मजबूत करें। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर जो बच्चों की तरबियत की जाए, उन्हें नमाज की तालीम दी जाए, नमाज का हुक्म दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ 7 सिनीन वज़रिबूहुम अलैहिम व हुम अबनाउ 10। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ लोगों, तो अपने बच्चों को नमाज की तालीम दो जब वो 7 साल के हो जाए। मेरे भाइयों, 7 साल की उम्र में बच्चा बालिग नहीं होता है,
نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں مسجدوں میں لاؤ، انہیں بتاؤ کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، انہیں بتاؤ کہ سورہ فاتحہ کیوں ضروری ہے، انہیں بتاؤ کہ رکوع سجود کیسے کرنا ہے، انہیں بتاؤ کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد 3 سال تک اللہ کے نبی نے کہا بچوں کی ٹریننگ کرو، بچوں کو سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، نماز سے دوری بنائیں تو آپ انہیں مارو، انہیں پیٹو، انہیں سزا دو۔ یہ اسلام نے پیغام دیا کہ آپ اپنے بچوں کے کانوں میں اس بات کو ڈال دو کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا اس دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اسے بتاؤ کہ نماز بے حیائی سے، برائی سے، منکرات سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ آپ انہیں بتاؤ کہ جو نماز چھوڑے گا وہ دار اسلام سے نکل جائے گا۔ آپ انہیں بتاؤ میرے بھائی کتنے افسوس کا مقام ہے، وہی والدین جو نماز فضل میں اپنے بچوں کو جگاتے نہیں ہیں، وہی والدین نماز کے 1-1.5 گھنٹے بعد اپنے بچوں کو جگاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، اسلام نے آپ کو پڑھنے سے منع نہیں کیا، اسلام خود کہتا ہے آپ دنیا کے بہت بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، بہت بڑے انجینئر بن جاؤ، بہت بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو مسلمان بنا دو، آپ اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، آپ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا دین پیدا کر دو۔ اگر آپ نے نمازی نہیں بنایا، مسلمان نہیں بنایا، صرف نام کے مسلمان تھے، تو یہی بچے کل قیامت کے دن ہمارے آپ کی ہمارے جان ہیں۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمیں ان کے بارے میں سوال ہوگا اور جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے 3 نمبر پہ بچوں کو اگر کوئی چیز سکھائی جائے تو انہیں ادب سکھایا جائے کہ چلنے پھرنے کے آداب کیا ہے، کھانے کے آداب کیا ہے۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس تھا، کھانا کھا رہا تھا اور اپنے ہاتھ کو پورے پلیٹ میں گھما رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے عمرو بن ابی سلمہ کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، بہت پیار سے محبت بھرے لہجے میں عمرو بن سلمہ سے اللہ کے نبی نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، یا اے غلام، اے لڑکے، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھا کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے قریب کی دیواریں اٹھایا کرو۔ میرے بھائی یہ تربیت اللہ کے نبی نے دی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی تربیت ہم آپ اپنے بچوں کی کریں تاکہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن سکے۔ اسی طریقے سے جب بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں بتایا جائے حلال حرام کی درمیان تمیز کیا ہے، انہیں بتایا جائے کون سی چیزیں حرام ہے، چاہے وہ بیڑی و سگریٹ ہو، گٹکا و تمباکو ہو، یہ ساری چیزیں بتا دی جائے۔ کل مسکر حرام، اسلام کے اندر نشاور چیز حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اخذ الحسن بن حسین تمرۃ من تمر، ایک بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کا مال رکھا ہوا تھا، ایک کھجور اٹھایا اور کھا لیا۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ حسین اس کھجور کو تھوک دو، اس لیے کہ اما ان شارتا ناکل الطعام، کہ اے حسین سن لو صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، آل بیت کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے چھوٹے سے بچے حسین کو تعلیم دی کہ حرام چیز نہیں کھانا، حرام چیز سے دور رہنا، اسی لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال حرام کی تمیز دیں، انہیں سکھائیں، انہیں پڑھائیں۔ میرے بھائیوں اس بات میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ نبی کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، آخرت کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم تربیت کریں گے تو یقین جانیے یہی بچے اور ملت کی قیادت کریں گے، یہی بچے علماء کی شکل میں ابھر کے نکلیں گے، یہی بچے اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے، یہی بچے شرک کی غلاظت سے، اس کی قباحت کو، اس کے مکر و فریب کو پہچان کے شرک کو منجمد کر کے اپنی نسلوں کی اور اپنی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائیوں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم صحیح معنوں میں ہم تمام لوگوں کو اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کو والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔